کبھی کبھی عورت پورا دن صرف ایک چھوٹی سی خوشی کے انتظار میں گزار دیتی ہے۔ آج بھی ہم سب بہت خوش تھے، تیار ہوئے، بچوں نے ایکسائٹمنٹ سے جلدی جلدی تیاری کی۔ میں نے بھی دل سے ریڈی ہونا چاہا، لیکن ریڈی ہو بھی گئی، لیکن کچھ لفظ ایسے تھے جو انسان کا سارا موڈ، ساری خوشی ایک ہی لمحے میں ختم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ایوریون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویور نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلیں اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میرے ساتھ کیا ہوا، آپ فل ویڈیو دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا۔ بیچ بیچ میں سے ولاگ میں نے کوکنگ وغیرہ کی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ جہاں تک یہ تیاری ہے نا، تو یہاں تک کی باتیں آپ سے پورے، آج میرا ٹاپک ہے، اسی سے متعلق باتیں کروں گی، تو آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ بھی مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر ہم بڑا اچھا ریڈی شیڈی ہوئے، کپڑے وپڑے نکالے، ایکسائٹمنٹ سے تیار ہوئے، گھر سے ہم نکل گئے، مگر واپس بھی آ گئے، بچے بھی خاموش تھے اور دل بھی۔ پھر صبح ہوئی اور ہمیشہ کی طرح میں نے اپنے جذبات سائڈ پہ رکھ کے چولہا بھی جلایا، ہانڈی بھی بنائی، گرین ٹی بھی بنائی، گھر بھی سمیٹا، برتن بھی دھوئے۔ میرے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ہم سب جو ہے نا، آپ نے دیکھے گیٹ تک ہم نکل گئے، گلی میں بھی نکل گئے، آگے ہماری گلی چھوٹی ہے، یہاں پہ گاڑی نہیں آتی۔ اچھا خیر میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا، آپ نے دیکھے نا وہ بائک نکال رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ آ جاؤ وہاں تک، پیدل چل، میں اور آپ بائک پہ جائیں گے تو بچے پیدل چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی گیٹ بند کیا، میں نے دیکھا تو وہ شوٹر سے نا بائک پہ نکل بھی گئے۔ میں تو دل میں پریشان، میں کہا ہے یہ کیسے، یہ اچانک سے نکل گیا، مجھے لے کے بھی نہیں گئے۔ میری بیٹی کو بھی نہیں پتہ تھا، بیٹی اور بیٹا دوسرے راستے سے چلے گئے، انہوں نے پیدل جانا تھا۔ میں نا سائیڈ والے مسجد والے راستے سے گئی ہوں، میں نے کہا وہاں پہ آدمی زیادہ ہوتے ہیں، بیچ بازار میں سے میں بالکل نہیں گزرتی، تو میں نے کہا میں سائیڈ سے جاتی ہوں، یہاں پہ آدمی کم ہوتے ہیں، تو مین بازار سے نہیں جاتی۔ میں یہاں سے نکل گئی، بچے وہاں سے نکل گئے۔ جب جو میں نے نا ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، میں نے اپنی گاڑی ہسبینڈ کے دیکھی نا آتے ہوئے، تو میں نے ان کو اشارہ دیا کہ میں نے کہا یہاں کھڑی ہوں۔ اچھا انہوں نے میرے آگے نا فرنٹ ڈور کھولا گاڑی کا، جیسے میرا ایک آدھا پاؤں گاڑی کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، تو انہوں نے مجھے ایسی بری بات کہی نا، ایسا لفظ بولا ہے کہ ادھر ہی نا میں نے دروازہ بند کیا اور شوٹر میں گھر کی طرف واپس آ گئی۔ میں نے نا ادھر آؤ دیکھا نا تاؤ باؤ دیکھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی نا اس لفظ سے، مجھے اتنا پریشانی ہوئی کہ جس کی حد نہیں ہے۔ میں فوراً گھر واپس آ گئی۔ میں نے فٹافٹ وضو کیا، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، ہم نے ڈنر کرنے جانا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم آج ڈنر کریں گے، میرے ہسبینڈ نے کہا تھا میں آپ کو لے جاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ رہنے دیں، ابھی بہت لیٹ آپ آئے ہیں شاپ سے، آپ تھکے ہوئے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نا بعد میں چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے۔ کہتے نہیں آج جائیں گے، جب آپ سے کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو چلتے ہیں، بس آپ کو کیا ٹینشن ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ بھی بڑے زبردست فائن قسم سے کاٹن شاٹن کے کپڑے پہن کے ریڈی ہوئے، میں بھی بچے بھی۔ تو خیر یہ والا جو انہوں نے لفظ مجھے بولا ہے نا، تو وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو پھر میں نے نا واپس آ گئی، میں واپس آئی، مجھے غصہ آیا، مجھے نا بدتمیزی بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ بدتمیز کوئی بھی بندہ ہو نا جو مجھ سے ایکسٹرا بات کرے نا، میں بالکل اس کا نا کھڑے چھوڑ دیتی ہوں۔ میں گھر واپس آ گئی، میں نے فٹافٹ وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، دروازہ بند کر کے، بچے بھی آ گئے۔ میرے ہسبینڈ نے بچوں کو کہا ہے کہ جس نے روٹی کھانی ہے تو کھائیں، جس نے نہیں کھانی تو نہ کھائیں، آپ میری تندور سے روٹی لے آؤ۔ بیٹا میرا جا کے تندور سے روٹیاں لے آئے، دو کی دو، اور میری بیٹی نے سالن گرم کر کے دے دیا ہے، تو بعد میں پھر ہم نے اپنی روٹی شوٹی منگوائی ہے اور پھر ہم نے کھائی۔ اچھا عورتیں ہمیشہ کوئی لالچی تھوڑی ہوتی ہیں، کھانا کھانے کے لیے تو باہر نہیں جاتی، نکلتی ہمیشہ، وہ تھوڑی سی خوشی، تھوڑا سا سکون اور اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے نکلتی ہیں۔ آج ہم بھی بہت خوش تھے، تیار ہوئے، میں نے کہا جائیں گے، لیکن ہم گھر واپس آ گئے بوجھل دل کے ساتھ۔ کبھی کبھی رشتوں میں صرف ایک سوری نہ بولنا بھی بہت کچھ توڑ دیتا ہے۔ ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر رشتے میں غلط فہمیاں آتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انا کے آگے معافی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ رشتے دو لوگوں سے چلتے ہیں، ایک کی خاموشی سے سختی دوسرے کا دل توڑ سکتی ہے۔ اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم جیتنے کی بجائے نہ رشتہ بچانے کو اہمیت دیتے ہیں۔ وقت پر بھی بات ختم کرنا سیکھیں اور وقت پر بھی سوری کہنا، لیکن آدمی ہمارے ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے کے جو المیہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے مرد ایسے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ 5 انگلیاں برابر ہے، ہر مرد ایسا ہوگا، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ تو یہی معاملہ ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ۔ میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں یہاں پہ تقریباً سخت مزاج کی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا زندگی چلتی رہتی ہے، چاہے دل ٹوٹا ہو چاہے موڈ خراب ہو۔ گھر کی ذمہ داریاں، زندگی کی حقیقتیں کبھی نہیں رکتی۔ اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ٹوٹ کر بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور آگے بڑھنا نہیں چھوڑتے۔
تو گھر کے کام میں نے بھی نہیں چھوڑے، میں صبح اٹھی، رات کو میں ٹھیک ٹھاک تھی، مطلب میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی خاطر کھانا وغیرہ کھائے، واک پہ ہم چلے گئے، اور اس طرح صبح اٹھی پھر وہی روٹین، وہی نماز وغیرہ اور اس طرح کے گھر کے کام میں نے نہیں چھوڑے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، لیڈیز ہوتی ہیں ہاؤس وائف، اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کے دینا چھوڑ جاتی ہیں، چائے پانی نہیں پوچھتی، نہیں میں ایسی بالکل نہیں ہوں، میں سارے کام، میرا کوئی کام نہیں رکتا، میری روٹین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے غصہ ہے نا تو میں بولتی ہوں، اگر میرا دل ٹوٹے نا تو میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، بالکل چپ مجھے لگ جاتی ہے، میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتی۔ تو خیر آج میں نے بالکل یہ موضوع سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کی ہے۔ اچھا، آج میں نے آپ کو اپنی روٹین دکھائی ہے کہ میں نے صبح 10:30 بجے تک اپنا سارا کام ختم کر لیا ہے، اور ساتھ میں جو گیس کا پرابلم ہے نا، 9 بجے گیس چلی جاتی ہے نا، تو 9 بجے سے پہلے میں 9 بجے بجنے تک ہی میں اپنا سالن بھی ریڈی کر لیتی ہوں، جو بھی کوکنگ کا کام ہوتا ہے نا، چائے بھی بنا کے رکھ دیتی ہوں، جس نے اٹھنا ہوتا ہے پھر اوون میں گرم کر کے ان کو دے دیتی ہوں۔ یہاں پہ اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے میں نے ڈیٹاکس واٹر پی ہے، اور جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے روم میں بھی میں پانی کا مگا بھر کے رکھ دیتی ہوں، ساتھ چائے وغیرہ بھی رکھ دیتی ہوں جب وہ آنے والے ہوتے ہیں، تو ہر چیز ان کی فریش کر دیتی ہوں، روم وغیرہ بھی۔ 9 بجے تک میں نے سالن بھی بنا لیا تھا، پھر میں نے صاف صفائیاں کی ہیں رومز کی، برآمدہ کی، یہ دیکھیں ابھی 9:10 ہیں، تو یہ صبح کا ٹائم ہے، ابھی میں نے برآمدہ وغیرہ درست نہیں کیا، اپنے ہسبینڈ کا روم درست کر لیے، اور باقی سین وغیرہ کی بھی صاف صفائی میں کروں گی، تو 10:30 بجے تک میرا ایٹ لیسٹ سارا کام ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جتنے بھی آرگنائزر ہیں نا، یہ بھی گندے ہوئے تھے فریج سے، وہ نکال کے ان کو باہر بیسن پہ رکھے، پھر ان کو واش کر کے نا فریج صاف کر کے رکھ دوں گی۔ یہ جو ہمارے ہم ہاؤس وائف ہے نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یقین کرے ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میری ولاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اپنے فیملی میں کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو نا ڈٹ کے نا رگڑ رگڑ کے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم، اور وہ پھر اس مطلب کہ جب گیس کا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں او ہو گیس بھی نہیں ہے، اور کوئی اور ان کے ساتھ کوئی ان کا بندوبست بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جب گیس کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اپنے ٹائم کو ایسے مینیج کریں کہ کھانا بنا کے رکھ دیں، اس کے بعد پھر آپ فری ہوتے ہیں تو 12 بجے تک آپ صاف صفائیاں کر کے رکھ دیں، اور جب 1 بجے گیس پھر آتی ہے تو 12 بجے تو آپ روٹیاں بنا لیں، ساتھ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ پھر یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ گراج بھی صاف ہو چکے، اور پورا گھر میں مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 10:30 بجے تک ہانڈی بھی پک چکی ہے۔ آپ کی پرو میکس باجی نے ساتھ ساتھ صاف صفائیاں بھی کر لی ہیں، اور خود فریش بھی ہو گئی ہوں، اپنے کام بھی کیا، اپنے آپ کو ریڈی ویڈی بھی کی، اور یہ دیکھیں 10:31 ہو گئے اور میں بالکل فری ہوں۔ تو اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں، اور یہ دیکھیں میری بیٹی ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اس کمرے کو میں نے نہیں چھیڑا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔